Good Choice Studio and Islamic Network. شرکائے بزم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور حضور پر نور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آپ تمام حضرات آج کی اس پروقار تقریب میں تشریف لے آئے۔ اللہ نے اپنے محبوب جان جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں بھی شرکت کا موقع نصیب فرمایا۔ مختصر وقت میں 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ شادی حال میں پروگرام ہے، تو اس میں وہ روحانیت جو ہمیں دوسری جگہوں پہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات کچھ ساتھی جگہ نہ ملنے کی وجہ سے وضو بھی نہیں کر پاتے، اور پھر مسجد کا پروگرام مسجد کا ہوتا ہے، انہیں مسجد میں ہی چاہیے پروگرام، تو اس لیے بڑے مختصر وقت میں کم بولنے میں نجات ہے۔ ذکر رسالت ہے نا، اس میں جہاں پر مالک مہربان بڑا ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو پھر گرفت بھی ہو جاتی ہے۔ مثلاً ذکر رسالت سے زیادہ آداب رسالت ضروری ہے، ادب زیادہ ضروری ہے۔ مثلاً اس مجمع میں 100 بندہ بیٹھا ہے، تقریر ایک ہی کر رہا ہے، تو کیا باقی فارغ ہیں؟ نہیں، تو ذکر ایک کر رہا ہے، باقی سارے ادب کر رہے ہیں، تو پھر ادب والے ذکر والوں سے آگے، یہ ذہن نشین۔ تو ہم نے کیا محبت کرنی ہے؟ محبت تو کی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، یعنی جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرتے تو اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کر بات کرتے ہیں جی۔ بس آپ آج کی محفل سے یہ ایک بات بھی لے کے چلے جائیں گے تو مسئلہ، میرے آنے کا مقصد یہ ہم بات کرتے ہیں نا اپنے مرشد سے، شیخ سے، استاد سے، ایسے بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک بڑا تاریخی جملہ لکھا، فرمایا پوری دنیا میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مرشد کوئی نہیں اور صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ تو ادب بہت ضروری ہے، تو یعنی یوں کر کے بات، اچھا، اور یہ نہیں کہ یوں رکھ کے تو اونچی آواز سے بات کرتے، نہیں، اتنا ہولے بول دے سن، اتنا آہستہ بول دے سن کہ مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے کہ آپ دے ہونٹاں دی حرکت نال پتہ چلدا سی آپ اس وقت اے گل کر رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو فرماتے کیا کہا ہے تم نے، کیا بات کی ہے، دوبارہ کرو، یعنی اتنا احتیاط کرتے تھے کہ ہونٹوں کی حرکت سے، جیسے ہم جب کہتے ہیں نا، تو اب ہونٹوں کی حرکت بتا رہی ہے کہ یہ بندہ جی کہہ رہا ہے، آواز نہ بھی آئی، تو ہمارے بڑوں نے بارگاہ رسالت میں آداب رسالت کا یوں خیال رکھا۔ تو ذکر رسالت سے آداب رسالت زیادہ ضروری ہے۔ ہم آئے تو ہیں ادب کمانے کے لیے، تو بے ادبی کر کے چلے جائیں، تو یہ نہیں، یوں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جڑا کوئی لاتے ہوتے لات رکھ کے بیٹھے وہ بھی صحیح ہو کے بیٹھے، ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھنا۔ بارگاہ رسالت، ذکر رسالت، یہ کوئی عام بات ہے؟ میرے جیسے کروڑوں اربوں خربوں مولوی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانوروں کے پیشاب پر قربان. ہماری ساری عزتیں، ہماری عزت تو ہے ہی نہیں، ویسے عزت تو مالکوں کی ہوتی ہے، ساری دنیا کی عزتیں اس مٹی پر قربان جہاں میرے حضور جان کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اونٹنی مبارک نے پیشاب کی. بس اس جملے پہ غور کریں کہ ذکر رسالت سے زیادہ آداب رسالت ضروری ہے. ہاں، ایک شاعر گزرے ہیں، بڑی سونی گل کی تھی، کہتے ہیں دانش ہیں، کہتے ہیں کہ لے آہستہ سانس کے خلاف ادب نہ ہو، لے آہستہ سانس کے خلاف ادب نہ ہو، کیونکہ نازک ہے آئینے سے طبیعت حضور کی، نازک ہے آئینے سے طبیعت حضور کی. شیشہ ٹوٹ جائے نا تینوں دنیا دے بڑے چنگے انجینئر دوبارہ ہینج جوڑ سکدن جویں کدی ٹوٹیا ہی نہیں ہوئے گا، لیکن فرمایا خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کسی نے حضور کا دل توڑ دیا گیا. تو ذکر سے زیادہ ادب ضروری ہے. اللہ ہمیں ادب نصیب رکھے. صحابہ نے کتنا ادب کیا، لکھاں سلام، کروڑاں سلام، ارباں تے خرباں سلام. اتنے سے 10 سال کا بچہ اتنا ہی ہوتا ہے یا اتنا ہوگا، 12 سال کا. ایک ہی واقعہ آپ کو سناؤں گا تاکہ یاد رہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 10 واقعات بیان کریں تو کسی کو ایک بھی نہ یاد ہو. 10 سال 11-12 سال عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، یہ حضور کے چچا جان کے بیٹے بھی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. راتی سائیاں نے انہوں نے یاد کیتا، فرمایا اٹھو نماز پڑھنی ہے. رات دی نماز، نفل، تہجد، قیام اللیل. حضرت عبداللہ ابن عباس کو اس سے پہلے مسئلہ سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتدی ایک ہو تو امام کے برابر کھڑا ہوتا ہے، یوں کر کے سجے پاسے مقتدی کھلوندا ہے، اگے امام ہوندا ہے، برابر کھڑے ہوندے ہیں. صرف ساڈے پاکستان وچ اتنا ادب کر دین کہ یہ 2-3 انچ مقتدی پیچھے آ جاتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ سرکار نے نماز شروع کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو یہ بالوں کی چٹیا سے پکڑا اور پھر برابر کھڑا کر دیا نماز کے اندر ہی، کہ کیونکہ مقتدی برابر ہوتا ہے، جیسے یوں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہو تو 2 ہو تو پیچھے کھڑے ہو. یہ پھر پیچھے چلے گئے. پھر ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے آپ دا کان پکڑیا نماز دے اندر ہی، پکڑ کے نا، بچے تھے یہ، پیچھے سے لا کر برابر کھڑا کر دیا. یہ پھر پیچھے چلے گئے. سلام پھیر کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما منعک، کی مسئلہ ہے تین، میں نماز میں تمہیں اپنے برابر کھڑا کر رہا ہوں، تم پیچھے چلے جاتے ہو. پھر میں نے برابر کھڑا کیا، پھر پیچھے چلے گئے. جملہ کہا حضرت عبداللہ ابن عباس نے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ کو یہ جملہ سن کر اپنے سینے کے ساتھ چموڑ لیا، اتنا خوش ہوئے. جملہ کیا کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے کے بعد امتی نبی کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا. بس محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا. اصل منافق سمجھیے اس نو ایویں ہی جھوٹا پیار جتوندا ہے. سانو دسیا عشق دے مفتی نے. عشق مفتی کون ہے؟ اعلی حضرت ہے. سن دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا ہے اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں. یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک، توجہ، یا رسول اللہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل اہل اسلام پہ کرم فرمائے.
جڑے سنگیاں نے محفل شریف دا اہتمام کیتا اللہ انہوں نے دونوں جہان دیاں خوشیاں عطا فرما۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا یاد آ گئی، آپ نقشبندیوں کے قادریوں کے مرشد بھی ہیں۔ آپ دریا کے کنارے بغداشی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کشتی میں نہ 5-7 منڈے کھنڈے شرارتاں کر دے لنگے، آوازیں کس رہے تھے، بغداد شریف کی بات ہے، 1000 سال پہلے کی بات ہے، تو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے کہا کہ حضور انہاں واسطے بد دعا کرو، یہ ڈوب جانے تھے، یہ انہیں بے باک ہو گئے، انہوں شرم نہیں آندی، تو انہاں واسطے بد دعا کرو۔ تو آپ نے ہاتھ چک کے تے لفظ سے آکھے یا اللہ انہوں خوش رکھی۔ اس نے کہا حضور یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ مستیاں کر رہے ہیں، تسی کہہ رہے ہو یا اللہ انہوں خوش رکھیں۔ آپ نے فرمایا تماشا تے ویکھو، صرف اتنے جملے کہے تو انہوں نے کشتی سائڈ پر کھڑی کی اور آ کر آپ کے قدموں میں توبہ کر لی۔ تو پھر کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا رب جنوں خوش رکھتا ہے انہوں رب توبہ دی توفیق عطا فرما چھڑتا ہے۔ تو اللہ سارے سنگیوں خوش رکھے، اور اللہ جس کو خوش رکھتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب فرماتا ہے، اور دونوں جہانوں میں اللہ ہمیں حضرت قبلہ امیر المجاہدین کا ساتھ نصیب رکھے۔ صبح حضرت امیر محترم کی پیشی بھی ہے، ویسے پیشی تے ججن دی ہے، پہلے تو ہم سنتے تھے ملزم مفرور ہے، اب جج مفرور ہے۔ یہ تھکانا چاہتے ہیں اسلام والوں کو، قانون تھک جائیں گے، حضور کے غلام کبھی بھی نہیں تھک سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور حضور کا دین تخت پر آ جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔